میں نے تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا ہے۔ ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ خدا ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو وہیں سے اٹھانا چاہتا ہے جہاں پر آپ گرے ہیں۔ وہ اپنے فضل اور مہربانی سے آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ استثنا کی کتاب 8واں باب 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھے ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسرائیل کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ اسرائیلی 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے۔ خدا ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ خدا موسیٰ کو اٹھاتا ہے کہ خدا کی باتیں اسرائیلیوں کو بتائے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر ملک کنعان کی سرزمین پر لے جانا چاہتا تھا۔ اسرائیلی 400 سال غلامی میں رہے۔ خدا نے اسرائیلیوں کے لیے مصر میں عجائب، نشانات اور معجزات کیے۔ اس طرح سے خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا۔ خدا ان کے لیے اچھی جگہ رکھتا تھا۔ خدا نے ان کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ 40 سال وہ بیابان میں رہے۔ خدا اپنی ماکوف الفطرت قدرت سے ان کے لیے مہیا کرتا رہا۔ خدا ان کو غلامی سے آزاد کرواتا ہے۔ خدا ان سے کہتا ہے میرے پاس آپ کے لیے وعدہ کی سرزمین ہے۔ یسوع بھی ہمیں غلامی سے آزاد کرتا ہے اور وعدہ کی سرزمین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ خدا سے جدا ہو کر محدود وسائل میں زندگی گزارتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات میں پھنس کر خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کلام کو کسی پاسٹر کے وسیلہ سے سنا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بھی کسی نہ کسی پاسٹر سے مسیح کی صلیب کے بارے میں کلام سنا ہوگا۔ ہم نے غلامی سے نکل کر زندگی میں آنا ہے۔ آج ہم غلامی سے نکلنے کے بارے میں کلام سیکھیں گے۔ ایماندار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ استثنا 8 میں لکھا ہے، خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ خدا نے اسرائیلیوں کو مصر سے نکالا۔ وہ 40 سال تک بیابان میں رہے۔ خدا ان کو سکھانا چاہتا تھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا۔ اور آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کو دعائی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ آپ یہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ خدا پر ایمان رکھیں۔ خدا آپ کو مہیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کریں۔ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ رومیو 12ویں باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں ہم ایک پروسیس کو دیکھتے ہیں۔ رومیو 12واں باب پہلی 2 آیات، پس ہے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ پالوس رسول کلیسیا سے کہتا ہے، پالوس کلیسیا سے بات کرتے ہوئے جو پہلی آیت میں بات کرتا ہے
وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بدنوں سے کچھ کرنا ہے۔ شاید آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، لیکن آپ نے اپنے بدن سے کچھ نہیں کیا۔ آپ کا جسم جیسی خواہش کرتا ہے، شاید آپ ویسے کام کرتے ہیں۔ شاید آپ کو اپنے جسم پر کنٹرول نہیں۔ پالوس کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ اگر آپ فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے اپنے بدن کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ فتح مند زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ خدا کی برکات سے بھرنا چاہتے ہیں، آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ نے احساسات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ اس جہاں کے ہم شکل ہونے سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو جسمانی روشوں کے لیے دے دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ جسمانی طرز زندگی سے زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کی حالت کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا آپ کہاں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ آپ کو اپنے آپ سے فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس جہاں کے ہم شکل بنیں۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں۔ خدا آپ کا تخلیقار ہے، اور جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں تو آپ نیا مخلوق بن جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے آپ یسوع کے نقش قدم چلیں۔ بائبل کہتی ہے عقل کے نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اور اسی طرح سے خدا کی نیک، کامل اور پسندیدہ مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ پالوس یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کریں۔ آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کا عزم لینا ہے۔ اپنی سوچوں میں یسوع کے خیالات کو رکھیں۔ عقل کے نہیں ہو جانے سے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یسوع کو خداوند قبول کرتے ہیں۔ جب آپ نئی پیدائش میں آتے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں۔ جب یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آپ کو اپنے گناہوں سے پھرنا ہے۔ 37 برس پہلے جب میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی، میں اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگا۔ آج بہت سارے لوگ ایک طرف تو خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا وہ دنیا داری کے کاموں میں چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو کبھی فتح حاصل نہیں کر پائیں گے۔ خدا چاہتا ہے آپ مکمل طور پر اپنی عقل میں نئے ہوتے چلے جائیں۔ مطلب ہمیں اپنی زندگی یسوع کو دینی ہے اور اپنے گناہوں سے کنارہ کرنا ہے، پرانی طرز زندگی کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے برے خیالات کو نہیں سوچنا۔ اگرچہ آپ پہلے برے الفاظ بولتے رہے ہیں، لیکن اب سے آپ اچھے الفاظ ادا کریں گے۔ اس کے لیے شاید آپ کو اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑنا پڑے، کیونکہ 37 برس پہلے جب میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی، میں نے اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، اب میں پہلے جیسے کام نہیں کرنا چاہتا۔ اور میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ یسوع کو قبول کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو آج خداوند میں رہتے ہوئے مشکلات کا شکار ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پرانی طرز زندگی کو نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی عقل کی حالت میں نیا ہونا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے، جب خدا آپ کو تبدیل کر رہا ہے تو تبدیلی کے سفر میں خدا کے ساتھ ٹھہرے رہیں۔ اپنے ارادوں کو ترک کریں، خدا کے ارادوں کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ کلام کہتا ہے یسوع کو خداوند قبول کرو۔ کہ آپ واقعی اس کلام کو پڑھتے اور اس کے مطابق یسوع کو خداوند قبول کرتے ہیں، اور خدا کا کلام ہی آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ وہ ہے جب آپ یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتے ہیں۔ یسوع کو خداوند قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلام پر عمل کرنا۔ یہی خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آپ کو با اختیار ٹھہراتا ہے۔ خدا کا کلام آپ کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اور ہر وہ الفاظ جو آپ بولتے ہیں، خدا چاہتا ہے کلام کے مطابق ہو۔ آمین۔ یہی رستہ ہے کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ خروج کی کتاب 23ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا، جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ 40 سال میں بہت سے اسرائیلی بیابان میں مارے گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، موسیٰ ایمان رکھتا تھا، رہنما ایمان رکھتا تھا، لوگوں کے اندر ایمان نہیں تھا، لیکن خدا ان کے لیے مہیا کرتا رہا۔ وہ موسیٰ کے ایمان کے مطابق مہیا کرتا رہا۔
37 برس سے جب سے میں نے یسوع کو قبول کیا ہے، میں اس کلام کو سن رہا ہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی کے پرانے طریقہ کار کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اس بچے کی طرح ہوتے ہیں جو چلنا نہیں چاہتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بچے کو کھلاتے ہیں، آپ بچے کو پلاتے ہیں، اور جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ کرولنگ کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، اور وہ اپنی ٹانگوں پر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خود فریج تک جائے اور اپنے لیے چیز نکالے۔ خدا نے آپ کو ایمان پر چلنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ آپ کو ایمان کے مطابق چلنا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ بری عادتوں سے نکلیں۔ اگر آپ خداوند سے کچھ چاہتے ہیں تو صرف دوسروں کو مت کہتے رہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کو اپنے آپ سے خداوند کی تلاش کرنی ہے اور دعا کرنا ہے۔ یہی سیکھنے کا عمل ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ دعا کریں۔ آپ ایماندار ہیں، آپ کے پاس ایمان ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ اس بات کو جانیں، وہ آپ کا باپ ہے جو آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو اس ملک سے دور کر دوں گا۔ آج رات سے ہی مسیحی زندگی میں بڑھنا شروع کریں۔ کئی دفعہ لوگوں کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی مشکلات آپ کے ان فیصلوں پر مبنی ہوتی ہیں جو فیصلے آپ نے چند سال پہلے کیے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ازدواجی سفر کو لے کر مشکل میں ہیں اور وہ مشکل پچھلے 8-10 سال سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ بڑھا کر آپ کے لیے دعا کرے اور یہ مشکل جاتی رہے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہی کچھ ہمیں سیکھنا ہے۔ آپ کو خود سے کھڑا ہونا ہے، اور ایسے ہی آپ کو اگر روپے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو صحت کی ضرورت ہے، ہاں خدا معجزات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کا استعمال کریں۔ اگر آپ 3 یوحنا اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں، 3 یوحنا اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ خدا آج ہمیں سکھا رہا ہے رومیو 12:2 میں، 3 یوحنا دوسری آیت میں، رومیو کے خط میں لکھا ہے ہمیں عقل میں نئے ہونا ہے تاکہ خدا کی نیک پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربہ سے معلوم کر سکیں۔ اور یہاں 3 یوحنا میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو ترقی کرے۔ خدا چاہتا ہے آپ زندگی کے تمام تر حصوں میں غالب آئیں۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اپنی زندگی کے تمام تر حصوں میں غلبہ پائیں۔ خدا آپ کی ضروریات کے مطابق مہیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کا مہیا کرنے والا ہے۔ یاد کریں جب یسوع دعا سکھا رہا تھا، یسوع نے کہا جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو۔ اور جب یسوع بادشاہت کے بارے میں سکھا رہا تھا، متی کی انجیل اس کے 6 باب میں، یسوع نے کہا آپ کا آسمانی باپ جانتا ہے آپ کن چیزوں کے محتاج ہیں، پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کرو۔ اس کا مطلب ہے خدا جانتا ہے آپ کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہے خدا آپ کو جانتا ہے۔ جو اس نشریات کو سن رہے ہیں خدا آپ کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے ابھی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کریں، اس کی مرضی کی تلاش کریں۔ اس لیے یوحنا یہاں پر یہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تو روحانی ترقی کرے، بائبل کی سچائی کو اپنے دل میں رکھیں۔ خدا آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی ضرورتوں کے مطابق مہیا کرنا چاہتا ہے، ضروریات کے مطابق مہیا کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے ایسے ٹریڈیشن ہیں جس میں لوگ کامیابی کا لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ نہیں سننا چاہتے کہ خدا ضروریات کے مطابق مہیا کرتا ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ بائبل کا خدا یہ چاہتا ہے ہمیں ٹریڈیشن سے زیادہ بائبل کو اہمیت دینی ہے۔ لوگوں کی بنائی گئی رسومات کے مطابق مت چلیں۔ خدا ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کے مطابق مہیا کرے۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیمار رہیں، خدا آپ کو تندرستی دینا چاہتا ہے۔ خدا بیماری کی وجہ سے آپ کو سزا نہیں دیتا۔ خدا آپ کو تمام اقسام کی بیماریوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ صحت یاب ہوں۔ یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں،
यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु ने कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। यीशु जिंदगी देने वाला है, शैतान चुराने वाला है। यीशु हमें बरकत देना चाहता है। यूहन्ना के खत में लिखा है कि मैं दुआ करता हूं कि आप रूहानी हालत में तरक्की करें और सेहतयाब रहें। और वो ये कहता है कि यही निजात का रास्ता है। इसका क्या मतलब है कि आप कामयाब होंगे? इसका क्या मतलब है कि आप रूहानी तरक्की करें? मतलब कि जब आप अपने ख्यालों में खुदा के कलाम को रखते हैं, हमें खुदा की मर्जी को, इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है। हमें बाइबल को रोज बरोज पढ़ना है, बल्कि इसमें जो कुछ लिखा है उस पर ईमान रखना है। खुदा के कलाम को अपने दिलो दिमाग में रखना है। खुदा के कलाम को अपने दिल और दिमाग में रखें और इसको बोलना शुरू करें। हमें खुदा के कलाम को बोलना है। इसी से आप जानेंगे कि खुदा का कलाम किस तरह से आपकी जिंदगी को तब्दील करता है। खुदा आपकी जिंदगी में से होकर काम करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगियों से कलाम करना चाहता है। आज इस दुनिया में रहते हुए मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। आज इस दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें पूरी दुनिया में वायरस नजर आ रहा है। और सिर्फ ये कोरोना वायरस ही मसला नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे लोग शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि खुदा शायद कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना वायरस यीशु से बड़ा नहीं है। ये वक्त है कि अपनी मुश्किलात के बारे में बातें करना बंद करें। ये वक्त है कि आप यीशु को जिंदगी में काम करने का मौका दें, खुदा के कलाम को काम करने का मौका दें। बाइबल में लिखा है, यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, चाहे आसमानियों का हो, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं। खुदा मसीह के बदन को यानी आपको और हमें बा इख्तियार ठहराता है। खुदा मसीह के बदन को यानी कलीसिया को बा इख्तियार ठहराता है। ईमानदार होते हुए इस जहां के मुताबिक बोलना बंद करें। आप ईमानदार हैं, आपको इस जहां के मुताबिक नहीं बोलना। आप न्यूज यानी खबरों के बारे में मत बोलें। अगरचे मुश्किलात में हैं, खुदा आपको आजाद करेगा। आप जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले हम ईमान पर बात कर रहे थे, चट्टान की तरह का मजबूत ईमान। उसमें हम पैदाइश पहले बाब के बारे में बात कर रहे थे। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। बाइबल कहती है जमीन वीरान और सुनसान थी। इब्रानी में टोबू वाहू कहा गया है। इसका मतलब है तारीकी थी, सन्नाटा था, बेतरतीबी थी। बाइबल कहती है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। कई दफा लोग ये कहते हैं, खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है, इस वक्त वो कहाँ है। हम देखते हैं कि इब्तिदा में खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रहा था। अगरचे खुदा की रूह जमीन पर थी, लेकिन कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। अगरचे खुदा का रूह जमीन पर था, तो भी कुछ तब्दीली ना हुई। जब खुदा बोला तो सब कुछ तब्दील होने लगा। बाइबल कहती है खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। 11 मर्तबा हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने कहा और खुदा ने देखा, खुदा ने कहा और खुदा ने देखा। और इसी तरह पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत को देखते हैं, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। इसका मतलब है जब खुदा ने अपनी शबीह पर आदम और हवा को पैदा किया है, तो हमें खुदा की तरह ईमान से बोलना है। ये तमाम तर दुनिया और दुनिया की चीजें खुदा के कहने से वजूद में आई हैं। हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो देनी है जब वो हमसे कलाम करता है। इस नशरियात में और 4 से 5 मिनट हम बात करने वाले हैं। एक और पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके पास जुबान है, खुदा ने आपको बोलने की कुव्वत दी है। आप अपनी मुश्किलात को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका ना दें। खुदा के कलाम पर भरोसा रखें। आपकी मुश्किलात जाती रहेंगी। आपके पास इख्तियार है कि आप मुश्किलात में से निकल सकते हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप खबरदार रहें।
غور کریں آپ کیا سوچتے ہیں، غور کریں آپ کیا بولتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ اور آپ کے الفاظ یہ آپ کی زندگی میں ترقی کی لمٹ کو ظاہر کرتی ہیں۔ کئی دفعہ لوگ اپنی ظاہری پریشانیوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ امثال 23ویں باب میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ اپنی سوچوں کو تبدیل کریں، اپنے دل کے خیالات پر غور کریں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس پر غور کریں۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ غور کریں آپ کے ازدواجی سفر میں جتنی مشکلات آتی ہیں ان کا تعلق ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ آپ کے دل کے خیالوں سے ہے۔ برکت اور لعنت اس کا تعلق آپ کے انٹرنلی سسٹم سے ہے۔ ہم ظاہری چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے باطن کو تبدیل کریں گے۔ ہمیں ہر روز خدا کے حضور جھکنا ہے، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کی سوچ کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ اس سے کہیں خدا میری زندگی میں آ کر کام کر۔ خدا کا کلام آپ کو اٹھانے کو ہے۔ اس سے کہیں تو مجھے آزاد کر، مجھے رہا کر۔ آپ کو خدا کے کلام کو بولنا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ جب تک سوچ تبدیل نہیں کریں گے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے 37 برس پہلے میں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور میں کلام کو بولنے لگا۔ میں کلام کو روز بروز پڑھتا تھا۔ میں نے بائبل کو پڑھا اور جان لیا کہ میں نیا مخلوق ہوں۔ میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں۔ خدا میرا باپ ہے۔ میں نے ان الفاظ کو بولنا شروع کر دیا اور میں اپنے آپ میں خوشی محسوس کرنے لگا، اور میں اپنے بیڈ روم میں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، خدا کی تمجید کرتا تھا۔ میں خدا کی تمجید کرتا تھا۔ ہاں، میری ظاہری زندگی میں تو کچھ تبدیل نہیں ہوا، لیکن میرا باطن تبدیل ہو چکا تھا۔ اور آج جتنے بھی اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہر ہفتے کے دن ہماری اس نشریات کو سن سکتے ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں کس طرح فتح مند زندگی گزاری جائے۔ خدا چاہتا ہے آپ زندگی کے تمام تر حصوں میں فتح پائیں۔ میں جانتا ہوں چیلنجز بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ہم فتح مند زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے لوگ، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت، جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں بہت سارے چیلنجز آ سکتے ہیں۔ خدا کے لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں کہیں سے بھی ہیں، اگر آپ نارتھ امریکہ سے ہیں، افریقہ سے ہیں، ایشیا سے ہیں یا کہیں اور سے سن رہے ہیں، پچھلے ہفتے میں بات کر رہا تھا کس طرح سے آپ خدا میں بڑھ سکتے ہیں۔ میں جب نیپال میں تھا تب بھی میں نے اس پر بات کی۔ آپ کہیں سے بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا وہی ہے جہاں پر آپ کھڑے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس بات پر ایمان رکھیں۔ میں چاہتا ہوں آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ میں چاہتا ہوں خدا کی تمجید کریں۔ اگر آپ اس نشریات کو سن رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی ابھی تک یسوع کو نہیں دی، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہم کل کو بھی نہیں جانتے کہ کل ہو یا نہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام پر بھروسہ رکھیں۔ میں 19 برس کا تھا جب میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی۔ میں خدا کو تلاش کر رہا تھا، میں خدا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نے انجیل کو سنا، یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا ہے۔ یسوع کے جی اٹھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ بھی اس میں جی اٹھیں گے۔ آپ اپنے لبوں کو اس وقت کھولیں، جتنے بھی اس کلام کو سن رہے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا ہے کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو ختم کرے۔ یسوع نے کفارے کے طور پر جان دی ہے۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاں، اس نے ایسا کیا ہے۔ اس نے شیطان کے قوتوں کو توڑا ہے۔ اس نے تمام تر لعنتوں کو توڑا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ صلیب کے اوپر یسوع مسیح نے مکمل طور پر آپ کو آزاد کر دیا ہے۔
यीशु आया ही गुनहगारों के लिए है। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अपनी जिंदगी यीशु को दें। हर वक्त अपनी मुश्किलात के बारे में बात मत करते रहें। अगर आप वालिदैन हैं, माँ हैं, बाप हैं, आपका किया हुआ फैसला आपके बच्चों की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। आपको बाइबल को पढ़ना है और तमाम तरह की बुरी बातों को अपनी जिंदगी से निकाल पड़े करें। आप बाइबल का मुताला करें, बाइबल में से देखें यीशु जी उठा है। मसीहियत कोई मजहब नहीं है। मेरे साथ ये दुआ करें, ऐ बाप, यीशु के नाम में मैं भी तेरे हजूर आता हूँ। खुदा तू मुझे मुआफ कर। शायद आज से पहले मैंने यीशु पर लायक तौर से भरोसा नहीं रखा। मेरे गुनाहों को मुआफ कर। मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। यीशु, मैं दिल से तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद कबूल करता हूँ। यीशु, मेरी जिंदगी का खुदावंद बन जा। मुझे अपने पाक रूह से भर दे। मैं जिंदगी भर तेरी खिदमत करता रहूं। इस लम्हा मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। मैं उम्मीद रखता हूँ अगले हफ्ता के रोज आप एक बार फिर हमारी नशरियात को सुनेंगे।